یا ودودو کے اعمال آپ نے بہت سارے کیے ہوں گے، لیکن جو شخص بھی بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ 3 دن اس طرح یا ودودو صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، پتھر سے پتھر دل کو بھی وہ نرم کر سکتا ہے۔ یہ عمل آج تک یقیناً آپ نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ اور جو شخص بھی محبت کے وظیفے کا متلاشی ہے نا، کہ مجھے کوئی محبت کا ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کے ساتھ پھر دوبارہ اس شخص کے دل میں کبھی نفرت پیدا ہی نہ ہو، ہمیشہ محبت برقرار رہے، تو وہ بندہ آج یہ یا ودودو کا عمل کرنا شروع کر دے۔ صرف بدھ اور جمعرات اور جمعہ 3 دن بنتے ہیں، اور 3 دنوں کے اندر اندر جس کے دل میں چاہتے ہیں کہ محبت پیدا ہو، وہ شخص تڑپ جائے، آپ کے بنا ایک پل بھی گزارنا مشکل ہو، تو پھر فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہونے کے باعث اپنا حق مانگنے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ اس کی یہ کمزوری مستقل اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ روحانی طور پر کمزور انسان ہی زیادہ تر مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں۔ طاقت اور جرت جسموں میں ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ روح میں ہوتی ہے، تو انسان اپنی روح کی غذا کا بندوبست کرتا ہے اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ اسم مبارک جو میں آج بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے اگر آپ کمزور بھی ہیں تو اگلے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ اس کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبا پیدا ہو جائے گا، اور اس کے دل میں آپ کی چاہت پیدا ہو جائے گی۔ وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے۔ اس سے تسخیر خلق بھی بہت ملتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اور اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ وقت کا تعین آپ نے خود کرنا ہے، لیکن جو آج جس ٹائم کیا ہے، پھر 3 دن مسلسل اسی وقت اس عمل کو کریں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر ایسی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے جس سے آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس سے آپ کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ اسی طرح بعض گھروں کے اندر نفرت ہوتی ہے تو وہ گھر اجڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محبت یا ودودو کا مطلب یہ بھی ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، تو بہت محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور بہت زیادہ شفقت، اور وظیفہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک خوبصورت نام کا ہے، یا ودودو۔ یہ یا ودودو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ اب سب سے پہلے جب یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے لیے ذرا توجہ طلب بات ہے کہ آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ جس کے دل میں محبت پیدا کرنی، اس کا نام لکھ لیں کاغذ کے اوپر، اگر نام جانتے ہیں، ورنہ صاف ظاہر ہے آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کا شوہر ہوگا، یا اگر عورت کر رہی ہے اس کا شوہر ہو سکتا ہے، یا شوہر ہے تو اس کی بیوی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ اس کے لیے کر رہے ہوں گے، یعنی کسی بھی جائز رشتے کے لیے آپ اس اسم مبارک کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہو، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب دیکھیں، آپ محبت کا نظارہ خود کریں گے، اور کوئی افیسر ہے جس سے آپ کوئی اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی بات مانے، تو اس کے 2 طریقے، ایک تو رات کو آپ اس عمل کو کریں، یا پھر صبح نماز فجر کے بعد اس عمل کو کریں۔ آپ ایک وقت کا تعین کر لیں، لیکن اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اب کیونکہ میں وظیفہ بدھ والے دن صبح کے ٹائم بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی بدھ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ جس بدھ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اسی دن ہی آپ عمل کریں، نہ، آپ کسی بھی بدھ، جمعرات اور جمعہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور آپ نے کرنا صرف 3 دن ہے، اور 3 دنوں کے اندر اندر آپ اس عمل کے اس وظیفے کے نظارے خود دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کس قدر آپ کو ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ، جیسے میں نے نام کا کہا ہے، نام لکھ کر سفید کاغذ کے اوپر اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس عمل کو رات کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 2 ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس وقت خاص اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔
خاص اللہ کا کرم برستا ہے، اور جو شخص اللہ کا کرم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ ضرور ضرور اس عمل کو ایک مرتبہ کم از کم کر کے زما لے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے دل کو بھی نفرت مٹانا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت اجاگر کرنا چاہتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سخت سے سخت انسان بھی اس بندے کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو جب بھی کیا گیا نا، جتنی بار بھی کیا گیا، ہر بار ہی تیر نشانے پر لگتا ہے۔ اور لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عمل کرنے کے بعد ایک تو آپ نے کسی غلط تصور کے ساتھ اس عمل کو نہیں کرنا، دوسرا اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ بھئی میں نے یہ عمل کر کے فلاں کے دل میں محبت پیدا کی ہے، اور پھر آپ لوگوں کے درمیان چرچا کرتے پھریں مجھے تو اس عمل سے تسخیر ملی ہے، مجھے تو اس نہ، آپ نے تصور یہ رکھنا ہے میں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے، کیونکہ ہر شخص تو عمل نہیں نہ آگے بتا سکتا، اور آپ نے اگر کسی کو بتانا ہے ویڈیو شیئر کریں، اس تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، برکتیں بھی ملیں گی۔ اور آپ نے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر نیت کر لینی ہے، نام لکھ کر سامنے رکھ لینا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کے دل میں محبت پیدا فرما دے، ہمارے درمیان صلح ہو جائے، یا آپ نے یوں کہنا ہے کہ یا اللہ میاں بیوی ہمارے درمیان صلح ہو جائے اور ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، نفرت پیار میں بدل جائے، نفرت جل جائے اور اتنا پیار پیدا ہو کہ کبھی ہم سے میں جدائی نہ ہو اور ہمارے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یا آپ کر رہے ہیں تسخیر خلق کے لیے، آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، کوئی بھی انجینئر ہے، آپ چاہتے ہیں میرے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، تو آپ نے تسخیر خلق کی نیت سے جائز مقصد کے لیے، اگر آپ حرام کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جوا کرتے ہیں یا آپ تاش کھیلتے ہیں، اس طرح کے آپ چاہتے ہیں مجھے اس میدان میں فتح ملے، تو آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا۔ یا آپ چوری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں، میں زیادہ سے زیادہ ڈاکے ماروں، تو اس طرح کے جتنے ناجائز کام ہوتے ہیں آپ نے ہرگز ان ناجائز کاموں کے لیے نہیں کرنا۔ اگر کریں گے یعنی کہ آپ کا کام درست نہیں ہے، آپ حرام کے مرتکب ہیں، تو آپ نے اس کام کے لیے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ اسی طرح کسی ناجائز عورت کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہ غیر محرم عورت ہے، آپ اس کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ آپ ایسے رجت کے اندر مبتلا ہوں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو جائز مقصد، جائز عادت، کیونکہ عمل انتہائی طاقتور ہے، اور آپ نے مطلب جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں نا، دیکھیں بھائی بہنوں میں، ماں باپ کے درمیان بھی آج کل اولاد کے درمیان اس طرح کے فتنے برپا ہو رہے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، کوئی شخص اپنے بھائی کو، بہن کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین، اپنے گھر میں اتفاق محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، بھائی چارے کی محبت، اور رشتہ داروں میں اگر کسی قسم کی بھی نچاکی ہے، تو اس عمل کے 3 دن کی برکت سے ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ اس میں ایک تو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرا اس میں کسی دم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ نے وہ نام جو رکھنا ہے نا، اس کو آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بس تصور میں رکھنا، بار بار آپ کا تصور ہٹے گا، شیطان ہٹانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کا دل ادھر ادھر پھیرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے ذہن میں مختلف وسوسے خیالات آنا شروع ہوں گے، آپ نے صرف ان کو ہٹانا ہے۔ ان کو ہٹانے کے لیے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب عمل کو مکمل کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو ہے نا، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ اتنا عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح، یعنی کہ اول آخر 11 مرتبہ جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اس کے درمیان میں یا ودودو پڑھا ہے، آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی بھی رشتہ دار کے ارادے سے، تو آپ نے اس عمل کو کر لیا۔ اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح، ایک اور چیز پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو اس سے اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے باقی تمام مسائل اور تمام رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں بھی اپنا نام شامل کروانے کے لیے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب یہ عمل پہلا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح، یعنی 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 مرتبہ
اس کے لیے آپ نے یہ ایک اس میں مبارک ہے، اس کو آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بغیر گفتگو کیے ہوئے، دیکھیں یہ ٹوٹل عمل 5-7 منٹ کا ہے۔ اگر یہ 5-7 منٹ آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ شاید آپ نے اتنا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اس جیسا عمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ نایاب عمل ہے۔ محبت کا سب سے زیادہ یہ کیا جانے والا عمل ہے، اور یہ صرف 3 دن کیا جاتا ہے، اور 3 دنوں کے اندر ایسی محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ شاید آپ نے کبھی تصور میں بھی نہ سوچا ہو۔ اب آپ نے صرف اور صرف جیسے میں نے کہا ہے 3 تسبیح، تو اس سے آپ نے دیکھیں بہت زیادہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پریشانی اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ پریشانیاں انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے جتنے مسائل ہیں نا اس یا بدودو کے عمل کے ساتھ اور اس استغفار جو میں بتانے لگا ہوں اس کے ساتھ یہ سارے آپ دیکھیں گے محبتوں کے اندر معجزہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ والا عمل کوئی کرتا ہے تو ہر طرح کے مسائل اس کے فوراً حل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اب یہ 313 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا محبوب ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ اس کا ورد کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اس عمل کو کر کے اس سے اتنے زیادہ نفع حاصل کیا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو پڑھنا، اللہ کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، باری تعالیٰ جو مجھ سے گناہ غلطیاں ہو چکی ہیں تو معاف فرما، اور مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما، میرے شوہر کے دل میں یا میری بیوی کے دل میں یا میرے بھائی جو بھی جائز رشتہ ہے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ تو آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، انشاءاللہ 100% کامیابی